تو میرے پاکستانیوں یہ آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے، عوام کو کھڑا کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ معاشی ماہرین کی باتیں سنی ہیں، کچھ انٹریکشن ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک بات کہ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اوپر سے جو IMF رپورٹ آ گئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے صرف اٹیچ کرنی ہے ایک چیز کہ ایئر آن ایئر 70% بیرونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے پچھلے ماہ، 70% یا 90% کا ذکر، آئی تھنک 90% یا 70% کوئی ایسا ذکر ہو رہا ہے، کمی آئی ہے اس میں۔ جب IMF کی ایسی رپورٹ آتی ہے، 190 اگر دنیا میں ملک ہیں، وہ جب ایسی رپورٹ پڑھتا ہے نا، سرمایہ کار لازمی پڑھتا ہے، اس کے لوگ جب سرمایہ کاری کرنے لگتے ہیں نا، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا لوگ اربوں ڈالر آگے کہیں لگا دیتے ہیں۔ ہر چیز اسٹڈی کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے یہاں سے ہمیں ریٹرن کتنی جلدی ملے گا، یہاں بزنس انوائرمنٹ کیا ہے، یہاں عدلیہ کیا ہے۔ IMF کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان از اے نو گو ایریا، پاکستان سرمایہ کاری کرنے نہ جانا۔ پاکستان میں تمہارا روپیہ ڈوب جائے گا، ڈالر ڈوب جائیں گے، تمہارا کاروباری ساکھ ڈوب جائے گی، عزت نیلام ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ سو جرنیلوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے فیلڈ مارشل، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ کب تک یہ اپنا سب کچھ بیچتا رہے گا؟ دیکھیں ٹرمپ بہت بڑا بزنس مین ہے، یہ بات آپ مانیں، بے شک ذہنی طور پہ اس کے اوپر شک کیے جا سکتے ہیں مختلف۔ اس نے اس کو لمبا ڈالا، پہلے بات کی عمران خان کو چھوڑو، اس نے کہا جی نہیں چھوڑ سکتا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میری لسٹ ہے، یہ 10 چیزیں کرو، اس نے کہا میں 11ویں بھی کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈز ختم نہیں ہوں گی، یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ تعریفیں کرتا ہے سب کے سامنے، اندر خانے وہ آپ سے سارے کام کرواتا ہے، اس کے بدلے وہ تعریفیں کرتا ہے، آپ کا پیسہ لگا، آپ اس سے ملے، لیکن ملنے کے بعد کام وہ آپ سے وہ کروائے گا جو آپ کو کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے، اور اب آپ کو مشکل پڑی بھی ہے۔ آپ کے حلق میں جو ہے نا وہ سانس اٹکا ہوا ہے، اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب بھی پریشان ہیں اور باقی جرنیل بھی پریشان ہیں کہ یہ کدھر پھنس گئے ہیں، یہ اس بندے نے اپنے اقتدار کے لیے ہمیں کدھر لا کے پھنسا دیا ہے۔ وہ کام کروانے جا رہا ہے جو ہم کرنے کی پسلی نہیں رکھتے، یقین مانیں یہ پسلی نہیں رکھتے تسلیم کرنے کی جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ عوام میں مقبول ترین بندہ بھی یہ کر جاتا نا تو وہ غیر مقبول ہو جاتا۔ امیجن کریں یہ جو غیر مقبول ترین ہے یہ کریں گے تو کیا اشر ہوگا۔ تو بڑے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، معیشت نہیں چل رہی۔ IMF کی رپورٹ نے بتا دیا ہے کہ نہ چل رہی ہے نہ چلے گی۔ یہ جو عدلیہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد رپورٹ تب کی ہے، اب تو 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، 28ویں آنے والی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی دنیا کا ادارہ یہ کہے گا کہ ہاں جا کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، ہاں ہم پیسے دیتے ہیں؟ کیوں سعودی عرب پاکستان میں پیسہ نہیں لگا رہا؟ کیوں UAE نہیں لگا رہا؟ کیوں قطر نہیں لگا رہا؟ حالانکہ ان کی مرضی کی حکومت ہے پاکستان میں، ان کا تو فائدہ ہے کیونکہ ہر بات مانتے ہیں۔ یہ نہیں لگا رہے کیونکہ بات ماننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا پیسہ کوئی نہیں برباد کرتا۔ لوگ اپنی اس ناخلف اولاد کو بھی پیسہ نہیں دیتے جسے پتا ہوتا ہے یہ بار جا کے جوئے میں اڑا دے گا۔ پاکستان ایک جوا ہے، یہاں پیسہ ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، یہاں ریٹرن بھی کوئی نہیں ہے، ایسا جو ہے جس میں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے پیسہ آپ کا، آپ نے ریکوری کرنے کے لیے اور ڈالیں گے اور ڈوب جائے گا پیسہ۔ تو جرنیل بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو اپنی ہوپس کو لفٹ اپ کرنا ہے، آپ کو اپنے مورال کو لفٹ کرنا ہے۔ ان کے کنٹرول میں نہیں ہو رہا سب کچھ۔ اگر ترمیموں سے ملک ٹھیک ہوتے نا تو پاکستان آج امریکہ سے آگے ہوتا، ترمیم کر لیتے امریکہ سے بہتر بن جاؤ، ترمیم کر لیتے برطانیہ سے بہتر بن جاؤ، ترمیم کر لیتے یورپی یونین سے بہتر بن جاؤ۔ ترمیمیں ملک نہیں ٹھیک کرتی، ملک کو نظام ٹھیک کرتا ہے، نیت ٹھیک کرتی ہے۔ ان کی نیت ہی بری، نظام ہی برا، کرپشن ہر جگہ پہ۔